کیا چین نے امریکہ کو پچھاڑ دیا ہے؟ چین نے اپنے ارد گرد بنی ہوئی زنجیریں توڑ ڈالی ہیں اور سمندر خاص طور پہ بحر الکاہل میں امریکی برتری کو چین نے ختم کر دیا ہے؟ یہ ہیں وہ سوال جو اس وقت زیر بحث ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں میں میاں طاہر۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے چائنا، اور چائنا کے سامنے ایک بہت بڑا سمندر بحر الکاہل، اور اس میں امریکی اتحادی۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 100 سال پرانی بات ہے۔ جب دنیا میں کمیونزم کا انقلاب آیا تھا تو کیپٹلسٹ ورلڈ کے لیڈر امریکہ نے چین کے سامنے بند باندھنے کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ چین کے انقلاب کو دوسرے ملکوں میں جانے سے روکا جائے، چین اور روس کے انقلاب کو دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ ہونے سے روکا جائے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ انقلاب تو کہیں گیا یا نہیں گیا، لیکن چین نے کمیونزم کے ساتھ ساتھ ترقی کی، اور اس کی ترقی کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی گئی، اور امریکہ کی تشویش پھر اور بڑھنے لگی، اور اس نے یہ جو زنجیریں بنائیں، یہ سمندر میں اس نے چین کے ارد گرد زنجیریں بنا دی۔ آپ سمجھیں اسے، یہ ایک دفاعی دیواریں تھیں۔ یہ جو زنجیریں ہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ چائنا کی جو ایکسپورٹس ہیں، جو ترقی ہے، اس کو روکا جا سکے۔ اور یہاں پہ کون کون سے اتحادی ہیں اس ایریا میں جو امریکہ کے ساتھ تھے؟ اس میں سب سے بڑا اتحادی جاپان، اس کے بعد وہاں پہ ساؤتھ کوریا، اور پھر اس کے علاوہ فلپین، اور اس کا جزیرہ گوام، یہ اس کا اپنا جزیرہ ہے، اور دور جا کے پھر آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اور یہ خود امریکہ، اور اس کا یہ جزیرہ الاسکا۔ یہ تھی پوزیشننگ، یہ ہے پوزیشننگ بحر الکاہل میں۔ اس میں جو پہلی زنجیر بنائی گئی چائنا کو روکنے کے لیے، وہ شروع ہوتی ہے جاپان کے جزیروں سے۔ جاپان کے جو اینڈ والے جزیرے ہیں ان کو کہتے ہیں ریوکو، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور یہاں سے مشرقی چین، بحیرہ چین سے ہوتی ہوئی تائیوان کی آبنا ہے، ایک چھوٹی سی نہر ہے، وہاں سے گزرتی ہے۔ یہ اس طرح سے چین بنائی گئی، اور پھر یہ جنوبی بحیرہ چین سے کو کور کرتے ہوئے یہ جاتی ہے ویتنام تک۔ یہ تھی پہلی دفاعی لائن امریکہ کی۔ اور پھر دوسری دفاعی لائن جو ہے وہ جاپان کے ہی جو جزیرہ یوکوسو ہے، وہاں پہ امریکہ کا ایک بہت بڑا اڈا ہے، وہاں سے یہ نکلتی ہے، اور یہاں یونین جزائر سے ہوتی ہوئی یہ شمالی ماریانا، پھر اس کا یہ جو گوام اس کا جزیرہ ہے، یہاں سے ہوتی ہوئی یہ نیو گنی تک آتی ہے، نیو گنی۔ یہ دوسری زنجیر تھی چائنا کے سامنے۔ اور تیسری زنجیر جو ہے وہ اس کے اپنے جزیرے الاسکا سے شروع ہو کے ہوائے، یہ بھی اس کا اپنا، امریکہ کا اپنا جزیرہ ہے، وہاں سے ٹچ کرتی ہوئی نیوزی لینڈ تک۔ 3 زنجیریں۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ چائنا نے یہ زنجیریں توڑ ڈالی ہیں۔ 2 زنجیریں تو اس نے توڑ دی۔ اب یہاں پہ چین نے اپنے 2 بڑے بحری جہاز اتارے ہیں، اس میں شیڈوننگ اور لیوننگ نامی 2 بحری جہاز۔ یہ بحری جہاز پر فائٹر جیٹس ہیں، جدید میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، ٹارپیڈوز ہیں، اور جو کچھ دنیا میں اسلحہ ہو سکتا ہے وہ سب سے جدید اسلحہ ان جہازوں پہ ہے، اور تیز ترین اور جدید جہاز ہیں۔ انہوں نے آ کے اس علاقے کا، یعنی کہ مشرقی چین کے سمندر کا، اور چینی سمندر جو جنوب والا ہے اس کا، اور پھر یہ یلو سی ہے یہاں پہ جسے بحیرہ اسفر کہتے ہیں، اس کا اس نے، اور اس آبنائے کا، یہ جو تائیوان کے ساتھ ایک آبنائے ہے، اس نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور امریکہ کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اب صرف یہی نہیں کیا، اس سے آگے اس نے پہلے تو ایک جھڑپ کی یہاں پہ ساؤتھ کوریا میں۔ دیکھیں، اپنا آپ دکھانے کے لیے کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ تو چین نے جنوبی کوریا میں ایک جھڑپ کی، ایک جزیرہ ہے متنازع جزیرہ، اس پہ جا کے اپنی
اس نے تعمیرات کر دیں، وہاں پہ اس نے رڈار نصب کر دیے، سونار سسٹم جو سمندر کے نیچے رڈار کے طور پہ کام کرتا ہے وہ لگا دیا۔ یہیں پہ بات ختم نہیں کی، چین نے 11 مئی سے 27 مئی کے درمیان تائیوان کے ایمرجنسی زون میں آ کے بہت ہیوی قسم کی مشقیں کی، اور اپنے صوبے فوجیان کے پاس اس نے جو بحری مشقیں کی ہیں وہ اب تک کی سب سے بڑی مشقیں ہیں، یعنی کہ اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، اور اس طاقت کے مظاہرے میں جو مقابل میں تھا، جو سامنے تھا، وہ تھا امریکہ کا ایک جہاز نیمٹس جو ہے وہ اب بوڑھا ہو گیا ہے، وہ اب ریٹائر ہو گیا ہے، وہ ڈاگ یارڈ میں جانا چاہتا ہے۔ اس کی جگہ پہ انہوں نے جارج واشنگٹن نامی بحری بیڑا وہاں بھیجا ہے، لیکن کہاں ایک بحری بیڑا امریکہ کا اور کہاں چین کے 2 بحری بیڑے، اور تیسرا بحری بیڑا فوجیانہ کے نام سے جو تیسرا بحری بیڑا ہے وہ بھی ابھی پانیوں میں اترنے والا ہے۔ تو 3 بحری بیڑوں کا مقابلہ امریکہ کیسے کرے گا؟ اب پہلی اس نے جب زنجیر توڑی ہے تو چین نے جو جنوبی کوریا اور تائیوان کے درمیان جو رابطہ تھا اس کو ختم کر دیا، اور امریکی رسد بھی اب وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ تو اب اصل پھٹا کہاں پہ ہے؟ وہ ہے تائیوان پہ۔ اگر اب چین چاہے تو بڑی آسانی سے تائیوان کو حاصل کر سکتا ہے، امریکہ شاید وہاں کچھ نہ کر سکے، اس لیے بھی کہ امریکہ نے چین کی اس بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے 9000 فوجی جاپان سے وہ گوام اور ہوائی میں منتقل کر دیے ہیں، اور 4500 فوجی مزید وہ وہاں سے منتقل کرنے جا رہا ہے۔ اور یہ جو 2 جزیرے ہیں گوام اور ہوائی، یہ بھی امریکی میزائل DL-17 کی پہنچ میں ہیں، یہ بھی ان کی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ اب دوسری دفاعی لائن جو ہے یا دوسری زنجیر آپ کہہ لیں، اپنے طرف سے تو اس نے چائنا کے ارد گرد زنجیریں بنائیں جو کہ امریکہ کے لیے دفاعی لائن ہے، وہ چائنا نے توڑی، اور اس کے لیے اس نے یہاں سے جہاز روانہ کیے، اپنے بحری بیڑا روانہ کیا، اور اس نے جا کے نیوزی لینڈ کے پاس بڑی فوجی مشقیں کی، اور یہ سیدھا امریکہ کو چیلنج تھا۔ اب آ کے رہ کیا گیا ہے؟ یہ آخری دفاعی لائن جس کو توڑنے کا ظاہر ہے کہ چائنا کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا، اور چائنا نے اب تک امریکہ کو 12 کلومیٹر پیچھے دھکیل دیا ہے، یعنی کہ یہ 2-3 سمندروں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اور اس طریقے سے ہوا کیا کہ امریکہ 200 کلومیٹر بیسیکلی پیچھے ہٹائے، کیونکہ چائنا کی 200 کلومیٹر کا خصوصی اقتصادی زون اب اس کے کنٹرول میں ہے۔ اب امریکہ کی برتری اس علاقے سے ختم ہونے جا رہی ہے۔ صرف یہی نہیں، چائنا نے ارد گرد کے تمام جزائر کے ساتھ بھی اپنے معاملات سیدھے کر لیے ہیں۔ اس علاقے میں موجود جزائر کے ساتھ پہلے سے بہتر تعلقات بن چکے ہیں۔ جزائر سولومون، کریباتی اور نورو ان کے ساتھ اس کے تعلقات پہلے سے ہیں، اور اب جو جزائر توالو ہے وہ صرف ایک رہ گیا ہے جو امریکی یا تائیوان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور جزیرہ پالو جو ہے اس کا جگاؤ بھی اب چائنا کی طرف ہونے لگا ہے۔ اس طریقے سے چین نے بحر الکاہل میں اپنی برتری ثابت کر دی ہے، اور اب امریکہ کو اعلانیہ یا غیر اعلانیہ وہاں سے نکلنا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اعلانیہ تو نہیں نکلے گا، غیر اعلانیہ ہی نکلے گا، اور چین نے اپنا سکہ جما لیا ہے۔ یہ تھا اب تک کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر۔